بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم فقهنا في الدين اللهم اجعلنا المفلحين آمين يا رب. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تمام تعریفیں حمد و ثنا شکر احسان و کرم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے برحق جس نے ہمیں رمضان الکریم کا اور ایک مقدس دن عطا کیا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم جتنی بھی عبادتیں جیسی بھی عبادتیں کرتے ہیں ٹوٹی پھوٹی ہی صحیح اپنے دربار میں قبول کرے اور ہم استقامت عطا کرے صحیح راستے پر چلنے کی، ان لوگوں کا راستہ جن پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انعام کیے، صالحین کا راستہ، شاہدین کا راستہ، مخلصین کا راستہ، صدیقین کا راستہ. آمین. حمد و ثنا کے بعد درود و سلام ہو جناب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر جنہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہماری ہدایت کا ذریعہ بنا کر بھیجا. رحمت و برکت اصحاب رضی اللہ تعالیٰ عنہم پر اور اہل بیت پر. سٹارٹ کرتے ہیں آج کا ہمارا رمضان ایکٹیویٹی. آج کی جو آیا ہے ابھی تک ہم نے پڑھا، اس سے پہلے سورۃ الفاتحہ تک ہم نے کمپلیٹ کیا. اب رینڈملی کوئی ورس آئے گی قرآن کی جو آپ نے یاد رکھنی ہے کہ اس کی امپلیمنٹیشن کیا ہے ہماری لائف میں اور اس کا ٹرانسلیشن کیا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے سورۃ النبأ 30 پارہ کا پہلا سورہ ہے یہ، ورس نمبر 9، وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، یعنی اور ہم نے بنایا رات کو آپ کے لیے آرام کا ذریعہ. ہم نے رات کس لیے بنائی؟ تاکہ آپ آرام کر سکے. دن بھر کی تھکاوٹ، اسکول، کالج، آفس، دن بھر کا کھانا وغیرہ وہ سارا مینیج کرنا، اپنے سارے کاموں کو مینیج کرنا، نمازوں کو ساتھ ساتھ پڑھنا، ٹھیک ہے. یہاں سے اس ٹائم ہم رمضان کے روزے بھی رکھ رہے تو فاسٹ میں وہ سارا کرنا تو بہت تھکاوٹ ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے، آپ دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مرسی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی باؤنٹی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کتنے جلیل ہے، اپنے جلال میں، اپنی عظمت میں کتنے زیادہ وسیع ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کا کتنا خیال رکھا ہے. ٹھیک ہے. اس آیت سے ہم نے کیا سیکھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو پرفیکٹ ہے، یہ اللہ تعالیٰ پرفیکشن کے ساتھ ہے عرش پر قائم، لیکن اللہ تعالیٰ کو ہمارا خیال ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو نہ تو اونگ آتی ہے، نہ نیند، نہ اس پر کوئی قادر ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی ہر چیز پر قادر ہے. لائک اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی جو باقی مخلوق ہے جیسے ہم ہیں اور باقی اسپیشیز ہیں، ان کو تھکاوٹ ہوتی ہے، ان کو ریسٹ کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ ہم تھک جاتے ہیں، ہم ٹائرڈ، ہم ویک. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں ویک بنایا ہوا ہے. کس اعتبار سے؟ ہمیں کھانے کی پینے کی ضرورت ہوتی ہے نا، ہمیں ایکسکریشن کی ضرورت ہوتی ہے. مطلب وہ نظام بیلنس کرنے کے لیے اپنے اندر کا نظام اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ چیزیں رکھی ہوئی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ خود ہر چیز پر قادر ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ ان سب چیزوں سے پاک ہے. نہ ان کو نیند کی ضرورت ہے، نہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کھانے پینے کی ضرورت ہے. ٹھیک. اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کتنے زیادہ پاورفل ہے. اب اس آیت کو ہم کیسے امپلیمنٹ کریں گے اپنی لائفس میں؟ ٹھیک ہے. دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے رات کو آپ کی آرام کا ذریعہ بنایا. تو ہم کیا کوشش کریں گے؟ ہم رات کو جلدی سویا کریں اور اس انٹینشن سے سویا کرے کہ یا اللہ میں سو رہی ہوں تاکہ میری جو باڈی ہے تو تھک گئی ہے، ٹائرڈ ہو گئی ہے، ہم تو ضعیف ہیں، ہم تو کمزور ہیں، آپ نے ہمیں کمزور بنایا ہے، لیکن سونے سے میری انرجی جو ہے وہ ریگین ہو جائے گی، میں اپنی انرجی واپس سے حاصل کروں گی آپ کے اذن سے اور پھر آپ کی عبادت کروں گی. اب آپ نے انٹینشن کیا رکھی کہ مجھ میں انرجی آئے گی تب میں عبادت کروں گی زیادہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آج سے زیادہ عبادت کروں گی. تو ایسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ خوش ہو جاتے ہیں اور آپ کی اس انٹینشن کے لیے آپ کو اجر لکھتے ہیں، آپ کے نام عمل میں ثواب لکھے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس طریقے سے ہماری نیند بھی، ہمارا آرام کرنا بھی عبادت بن جائے گا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، یعنی اعمال کا دار مدار نیت پر ہے. آپ جو بھی انٹینشن کرتے ہیں اس پہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ کو کتنا ریوارڈ ملے گا اللہ کی طرف سے. تو لاسٹ جو چیلنج تھا اس میں آپ نے بتانا تھا، ہنٹ آپ کو دی گئی تھی کہ ایک ایسے صحابی ہے جنہوں نے خانہ کعبہ کا طواف کیسے کیا؟ تیر کر کیا. ہی لٹرلی سویم. آپ سوچیں تیر کر طواف کرنا. اس ٹائم فلڈ آ گیا ہوگا خانہ کعبہ میں. تو وہ کون ہے؟ عبداللہ الزبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو. اور آج کا جو ڈیلی چیلنج ہے آپ نے بتانا ایسے کون سے کمپینین تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، ایسے کون سے صحابی تھے جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیار سے نک نیم دیا تھا. نک نیم کیا تھا؟ کہ با اعتماد، ٹرسٹ وردی تھے وہ پوری امہ کے. ٹھیک ہے. آپ نے بتانا یہ کون تھے. آج کی حدیث میں ہم یاد رکھیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آپ جو خیرات کرتے ہو، آپ جو صدقات دیتے ہو، ٹھیک ہے، کچھ پیسے، کچھ غریبوں کی ہیلپ کرتے ہو ان ون وے اور دا ادر، آپ کا چیریٹی دینا، آپ کا خیرات کرنا، صدقہ کرنا بجھا دیتا ہے آپ کے سنس کو، یعنی ختم کر دیتا ہے آپ کے گناہوں کو، اسی طریقے سے جیسے
پانی آگ پہ کام کرتا ہے، پانی کیا کرتا ہے؟ آگ کو بجھاتا ہے نا. اسی طریقے سے جب ہم خیرات دیتے ہیں، صدقات دیتے ہیں، اچھے انٹینشن سے دیتے ہیں، عبادت کی نیت سے دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو پلیز کرنے کے لیے کرتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نیک بندے بننے کے لیے کرتے ہیں، دوسروں کی ہیلپ کرنے کے لیے کرتے ہیں، ٹھیک ہے، دنیا کا پریز لینے کے لیے نہیں کرتے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ بجھا دیتے، ختم کر دیتے ہمارے گناہوں کو. اور ہم نے لاسٹ کلاس میں یہ بھی پڑھا تھا کہ الصلاۃ نور، یعنی نماز نور ہے، نماز جو ہے وہ لائٹ ہے، ٹھیک ہے. کس کے لیے؟ مومن کے لیے جو نماز پڑھتا ہے. اور اس کا روزہ جو ہے یہ شیلڈ ہے، یہ بچانے کا، اس کو بچانے کا ایک ذریعہ ہے. کس چیز سے؟ جہنم کی آگ سے. اور آج کی جو ڈیلی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اقرأ، آپ پڑھے قل هو اللہ احد، قل هو اللہ احد، ٹھیک ہے. اور سورۃ الاخلاص کے ساتھ ساتھ یہ سورہ فلق اور سورۃ الناس کو بھی انکلوڈ کرتے ہیں معوذتین میں، ٹھیک ہے. حین تمسی وحین تصبح ثلاث مرات تکفیک من کل شیء، یعنی آپ پڑھا کریں سورۃ الاخلاص اور معوذتین، یعنی سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق، سورۃ الناس، ان کو ہم کلیکٹیولی بولتے ہیں معوذتین. 3 مرتبہ صبح اور شام کو، یہ آپ کے لیے کافی ہے، ٹھیک ہے. اٹ ول سفائس یو ان آل ریسپیکٹس، یعنی آپ کے لیے اللہ تعالیٰ نے کافی رکھے پورے دن کے لیے، ٹھیک ہے. کیونکہ ہمیں پتہ ہی ہے قل هو اللہ 3 بار پڑھنے سے ہمیں 1 بار قرآن پڑھنے کا ثواب ملے گا. اور سورۃ الناس اور سورۃ الفلق میں، جیسے میں نے آپ کو لاسٹ کلاس میں بتایا تھا کہ آپ کی ایکسرسائز تھی، یو ہیو ٹو ایگزوجسز می، یو ہیو ٹو ایکسپلین می دا تفسیر آف وچ سورہ، سورۃ الفلق تھا. تو ہم نے اس میں دیکھا کہ کس طریقے سے یہ ہمیں جادو سے بچاتا ہے، شر سے بچاتا ہے، انسانوں کے اور جنات کے شر سے. تو یہ کافی ہے آپ کے پڑھنے کے لیے. اس کے بعد ڈیلی ٹریکر میں ہمیں مارننگ اذکار کو کنٹینیو کرنا ہے. اس میں ہم دعائیں جو ہم نے ابھی تک یاد کی ان دنوں وہ بھی کریں گے ایڈ اپ. آج کی دعا بھی، یعنی سورۃ الاخلاص، سورۃ الناس، سورۃ الفلق، یہ بھی پڑھیں گے. صلاۃ الضحیٰ جو سن رائز کی 20 منٹس بعد سٹارٹ ہوتی ہے، اور ظہر ختم ہونے سے سٹارٹ ہونے سے پہلے 20 منٹ ختم ہو جاتی ہے. ظہر سٹارٹ ہونے کے 20 منٹ پہلے ہی ختم ہو جاتی ہے. سورۃ الملک پڑھنے کی بھی آپ کو عادت ڈالنی ہے، اسپیشلی سونے سے پہلے، کیونکہ یہ انٹرسیڈ کرے گا قیامت کے دن، اور ایون برزخ میں بھی، عالم برزخ میں بھی آپ کو قبر کے عذاب سے بچائے گا. پھر ایوننگ اذکار میں کنٹینیوسلی یہ دعا پڑھنی ہے. اور آج ایڈیشن ہم نے کیا کیا ایوننگ اذکار میں؟ سورۃ الفلق، سورۃ الاخلاص اور سورۃ الناس کا. صرف فاقہ نہیں رہنا ہے ہمیں، بھوکا نہیں رہنا ہے ہمیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہمارے بھوکے رہنے سے تو کچھ ہوگا نہیں. ہمیں تقویٰ والے بندے بننا ہے، ہمیں ایسے بندے بننا ہے، اپنے اندر ایسی چینجز لانی ہے. رمضان کے بعد لگنا چاہیے کہ نہیں، رمضان نے اس پر اثر کیا ہے، تو ہمیں خشوع خضوع کے ساتھ، فل کنسنٹریشن کے ساتھ نمازیں ادا کرنی ہے. فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور تراویح. اس کے علاوہ نوافل بھی ہمیں پڑھنی ہے، ٹھیک ہے. ایکسٹرا 2 نمازیں، 2 رکعتیں آپ پڑھیں گے. اگر آپ قرآن کو کمپلیٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ 8 جز آج کمپلیٹ کریں گے بفضل اللہ. اور اگر آپ کو 2 ریویژن کرنے ہیں دین 15th اینڈ 16th آپ جز پڑھیں گے، ٹھیک ہے. اور آج کے ڈیلی ٹاسک میں آپ کو کوئی ایسا عمل کرنا ہے جو صرف آپ کے اور اللہ کے بیچ میں ہو، ٹھیک ہے. اور آپ نے کوشش کرنی ہے کہ ہمیشہ ہو، زندگی، پوری زندگی بھی گزر جائے لیکن آپ نے سیکرٹ ریویل نہیں کرنا ہے. فار ایگزامپل آپ کو آئیڈیا دے سکتی ہوں میں، آپ کسی کی ہیلپ کرو، وہ صرف آپ کے اللہ اور اس کے بیچ میں ہو، ہے نا. یا آپ مسجد کی تعمیر کے لیے کچھ اپنی پاکٹ منی سے دے دو، یا کچھ بھی ایسا جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو خوش کرے، لیکن اٹ شوڈ بی اے سیکرٹ بٹوین یو اینڈ اللہ سبحانہ و تعالیٰ. آپ نے وہ نشید سنا ہے، حل کثیر عند اللہ؟ اگر آپ کو ٹائم ملے نا آپ مجھے بتائیے گا لیرکس کا کیا مطلب ہے، ٹھیک ہے. کیا آپ کے اور آپ کے رب کے بیچ میں کوئی سیکرٹ ہے؟ تو اسی طریقے سے آپ کیا کریں گے؟ کوشش کریں گے اپنے اور آپ کے بیچ میں کچھ سیکرٹ رکھنے کو. اور سیکرٹ ہم ایسے ہی ہر کسی کے ساتھ راہ چلتے تو شیئر نہیں کرتے نا. سیکرٹ بہت خطرناک چیز ہوتی ہے نا. ہم نہیں چاہتے کہ کسی اور کو پتہ چلے. اگر میں نے اپنی ایک فرینڈ کو بولا، میں نہیں چاہتی ہوں وہ سب کو بولے، وہ اسی کے پاس رہنا چاہیے جب تک میں چاہوں، ہے نا. تو آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ کیا رکھیں گے؟ کوئی ایسا عمل، نیک عمل کریں گے جو صرف آپ کے اور اللہ کے بیچ میں ہو، اور آپ اپنی پوری زندگی قائم رہیں گے اس چیز پر، کرتے بھی رہیں گے کنٹینیو. یہ نہیں ہے کہ صرف آج سیکرٹ رکھیں گے تو بس اللہ کے لیے کچھ کام کیا. یا یہ ضروری نہیں ہے صرف پیسے ہو، آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، آپ اپنے اندر کوئی چینج لا سکتے ہیں. آپ یہ عہد کریں گے اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے میں 24 آورس کیا رہوں گی وضو میں، سونے سے پہلے بھی وضو کروں گی، اگر میرا وضو ٹوٹ جائے گا میں تب بھی وضو کروں گی. کچھ بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، آپ کی کنوینئنس کے اکارڈنگ.
تو یہ تھا آج کا ڈیلی ٹاسک ہمارا الحمدللہ، ڈیلی ٹریکر رمضان ایکٹیویٹی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں صالحین بندوں میں شامل فرمائے، ہمیں ایسے بندوں میں شامل فرمائے جن سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ راضی اور خوش ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ، فی امان اللہ۔